بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام پر استقامت۔ روم کی جنگ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، نصرانی ہو جاؤ یعنی عیسائی ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نصرانی نہیں بنوں گا۔ ظالم سردار نے جب یہ سنا تو تانبے کی دیگ منگوا کر اس میں تیل ڈلوایا، پھر اس کے نیچے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب گرم ہو کر ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو بلا کر کہا، نصرانی ہو جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا تو اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں اوپر تیرنے لگیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، عیسائی ہو جاؤ ورنہ اس شخص کی طرح تمہیں بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ظالم سردار نے حکم دیا کہ اسے بھی تیل کی دیگ میں ڈال دو۔ حکم پاتے ہی جلادوں نے آپ کو پکڑا اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے لے چلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ جلاد ظالم سردار کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ قیدی رو رہا ہے۔ سردار بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالی عنہ موت کے ڈر سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے آئے تو فرمایا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ خدا عز و جل کی قسم، میں موت کے خوف سے نہیں بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان ہے جو میں دین اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ پسند تھا کہ میرے جسم نے اگر 100 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب اللہ عز و جل کے نام پر قربان کر دیتا۔ سردار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر بہت متعجب ہوا کہ ان کے اندر اپنے دین کی کتنی محبت ہے اور یہ خوشی سے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردار نے لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا، اچھا اس طرح کرو کہ تم میرے سر پر بوسہ دو، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ تمہارے 80 مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر واقعی تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنی بات ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی آزادی کے خاطر اس ظالم کے سر کا بوسہ لیا۔ سردار نے حسب وعدہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ بتلایا گیا۔ یہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کا بوسہ لیا اور بہت خوش ہوئے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔